بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے کمپرومائز ڈیڈ سے متعلق، اور یہ کمپرومائز ڈیڈ میاں بیوی کے درمیان ہونے والا ایگریمنٹ ہے، راضی نامہ ہے، جس کے کنٹینٹس کیا ہونے چاہیے اس ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کیے جائیں گے۔ کس طرح کا ڈرافٹ ہونا چاہیے اور کس طرح کے حالات واقعات ہو جاتے ہیں، اس بارے میں بھی آپ کا جو تھوڑا سا ذہن ہے وہ کلیئر ہو جائے گا کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ بنتا ہے تو آپ کو یہ علم ہونا چاہیے، خدا نخواستہ اپنے ساتھ بھی ہوتا ہے تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ کس طرح کے کنٹینٹس ہونے چاہیے، کیا ہو سکتے ہیں۔ تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب عموماً کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لڑکی یا جو جس کو بیوی کہہ لیں، وہ اپنے شوہر سے لڑ جھگڑ کر یا شوہر اس کو نکال دیتا ہے اپنے گھر سے، تو وہ اپنے والدین کے گھر آ جاتی ہے، بچوں سمیت نکال دے گا تو بچوں سمیت آ جائے گی، یا بچوں کو لے کے وہ آنا چاہے تو وہ آ جاتی ہے۔ تو اس کے بعد وہیں پہ رہتی ہے، صلح صفائی نہیں ہوتی تو پھر وہ عدالت میں کیس بھی دائر کر دیتی ہے بچوں کے خرچے کا اور اپنے خرچے کا۔ تو اسی دوران کئی دفعہ کمپرومائز ہو جاتا ہے، اور کئی دفعہ یہ حالات نہیں ہوتی، کوئی کیس وغیرہ دائر نہیں ہوتا، لیکن کچھ عرصہ غیر آباد ہونے کے بعد آپس میں جو ہے ایلڈرز کی انٹرونشن سے جو ہے وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے۔ تو وہ کس طرح کا تحریر کیا جا سکتا ہے؟ فریقے والا بنا لیں شوہر کو، اس کے تمام پرٹیکولرز لکھیں، نام، ولدیت اور ایڈریس، اور آگے اس کا لکھ لیں کہ یہ کون ہے، فریق نمبر فریق اول ہے۔ اور سیکنڈ پہ لیڈیز کو بنا لیں، اس کی جو ہے نام، زوجیت، اگر آپ اس کی ولدیت پہ لکھیں دختر تو کوئی مسئلہ نہیں، ایڈریس لکھ لیں اور فریق دوم لکھ دیں آگے، تاکہ آگے فریق اول اور فریق دوم کو بار بار جو ہے ان کے نام لکھنے نہ پڑیں، صرف فریق اول اور فریق دوم لکھیں۔ سٹارٹنگ میں صرف یہ ان کو اسپیسیفائی کریں کہ یہ جو پارٹیز ہیں یہ کیا ہیں، آپس میں ان کا کیا ریلیشنز ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ یہ میاں بیوی کا جھگڑا ہے تو آپس میں ہی ان کا، تو یہ کہ فریقین میاں بیوی ہیں جن میں گھریلو معاملات پر ناچاکی ہو گئی تھی قبل ازیں، جن میں قبل ازیں یعنی کچھ عرصہ پہلے ہو گئی تھی ناچاکی، اور بعد ازاں فریق دوئم نے برخلاف فریق اول ایک عدد دعویٰ دلا پانے خرچہ نان و نفقہ وغیرہ بعنوان، اب یہ عنوان ہوتا ہے، ٹائٹل ہوتا ہے کہ کس شخص نے دائر کیا اور کس کے خلاف دائر کیا، ایک شارٹ سا وغیرہ آ جائے تو اس کا مطلب ہے تمام پارٹیز نہیں ہیں، ایک کے علاوہ اور بھی 2-3 بھی ہو سکتی ہیں، تو وغیرہ میں وہ آ جائیں گی۔ بعدالت جناب، اب کون سی کورٹ ہے اس میں دائر کیا جو اس وقت زیر سماعت ہے۔ ابھی اس سے پتہ چل رہا ہے کہ عدالت میں کیس چل رہا ہے اور وہ پینڈنگ بھی ہے، جس میں آئندہ تاریخ پیشی ڈیش مقرر ہے۔ اب دونوں فریقین میں معززین کی مداخلت سے راضی نامہ ہو گیا ہے جس کی شرائط درجہ ذیل ہے۔ اب اس ایک جملے سے پتہ چل گیا ہے کہ ایگریمنٹ کرنے والے کون ہیں اور جو ہے کس وجہ سے ایگریمنٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ گھریلو ناچاکی تھی، اب اسی وجہ سے جو کمپرومائز ہوا ہے تو اسی وجہ سے ایگریمنٹ تحریر کیا جا رہا ہے، اور ایک دعوے کا بھی ذکر آ گیا جو پینڈنگ ہے جس میں تاریخ پیشی یہ مقرر ہے۔ اب شرائط میں آپ لکھ سکتے ہیں، ہر جو شک ہے وہ کیس ٹو کیس ڈیپینڈ کرتی ہے، مختلف فریقین میں مختلف تضادات ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اپنے اگر آپ سے یہ ریلیونٹ ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں، نہیں تو چھوڑ سکتے ہیں، جو آپ کی اپنی ریلیونٹ ہو وہ لکھیں۔ فریق اول فریق دوم پر ظلم، زیادتی، مار پیٹ، تانا زنی اور بلا وجہ شک نہیں کرے گا۔ کچھ ہوتے ہیں مرد جو شک بھی کرتے ہیں، مار پیٹ تو ایک آپ سمجھ لیں کہ روٹین ہوتی ہے کئیوں کی، لیکن کئیوں کی نہیں بھی ہوتی، کچھ جو ہے الزام بھی لگاتے ہیں عدالت میں دعویٰ دائر کرتے وقت۔ فریق اول فریق دوم کو ماہانہ خرچہ 2000 روپے باقاعدگی سے ادا کیا کرے گا۔ اگر مالی حالات اچھے ہیں، جو بھی فریقین ایگریمنٹ تحریر کر رہے ہیں تو وہ اپنے حساب سے لکھ سکتے ہیں اگر آمدن اچھی ہے تو۔ اس کے علاوہ بچوں کے تعلیمی اور دیگر اخراجات بھی ادا کرنے کا پابند ہوگا۔ اب یہ اوپر جو تمام شرائط آ رہی ہے، پہلے ایک کو بائنڈ کرنا ہے فریق اول کو، کیونکہ فری ہینڈ کسی کو بھی نہیں دیا جانا چاہیے، انصاف تو یہ ہے، اور دونوں متوازی جو ہے سلوک رکھنا چاہیے۔ نمبر 3 اب جو ہے آگے اس کی جو ذمہ داری ڈالیں گے وہ لیڈیز پر۔ ابھی آگے 3 پہ فریق اول فریق دوم کو اس کے گھر والوں یعنی والدین، بہن بھائیوں سے ملنے پر پابندی عائد نہیں کرے گا۔ کچھ جو ہے شوہر حضرات وہ پابندی بھی عائد کر دیتے ہیں، تھوڑے سے مسئلے مسائل بن گئے اور کہتے جی بس اب آپ نے جو ہے وہ گھر نہیں جانا،
اور کسی سے ملنا وغیرہ بھی نہیں، کال بھی نہیں کرنی، تو وہ اس صورت میں یہ ایڈ کی جا سکتی ہے۔ آگے ہے جی یہ کہ چونکہ اس وقت فریق اول کی مالی حیثیت اتنی اچھی نہ ہے کہ فریق دوئم اور بچوں کے لیے علیحدہ گھر کا بندوبست کر سکے، لیکن فریق اول اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ جیسے ہی حالات بہتر ہوئے تو وہ علیحدہ گھر خرید کر اس میں فریق دوئم اور بچوں کو آباد کرنے کا پابند ہوگا۔ اب یہ اس صورت میں لکھی جا سکتی ہے کہ جب جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہوں اور لڑائی جھگڑے کا جو سبب ہے وہ شوہر کے یا تو بھائی ہو سکتا ہے، یا تو بہن ہو سکتی ہے، یا ان کے والدین ہو سکتے ہیں، تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی لڑکی کی ساس سسر اور نندے وغیرہ، تو اس صورت میں لکھ سکتے ہیں کہ چونکہ گھر کو بچانا اولین جو ہے ترجیح ہونی چاہیے، کہ بجائے اس کے کہ اسی گھر میں جوائنٹ فیملی میں رہیں اور مسئلے مسائل زیادہ کریٹ ہوں، تو اس سے بہتر یہ کہ الگ رہ لیا جائے تاکہ جو ہے وہ محبت بھی قائم رہے اور زیادہ مسئلے مسائل بھی نہ بنے۔ لیکن اگر اسی گھر میں نباہ ہو سکتا ہے تو یہ نہ لکھے، کیونکہ اکٹھے رہنا زیادہ بہتر ہے۔ آگے آپ لکھ سکتے ہیں فریق اول اپنا دعویٰ مذکورہ بالا واپس لینے دستبردار ہونے کی پابند ہے، تاہم اگر فریق اول دوبارہ یہاں پہ فریق اول یہاں پہ دوئم آئے گا کیونکہ لیڈیز دوئم ہے، فریق دوئم اپنا دعویٰ مذکورہ بالا واپس لینے یا دستبردار ہونے کی پابند ہے، تاہم اگر فریق اول دوبارہ خرچہ ادا کرنے سے گریزاں رہتا ہے اور مذکورہ بالا شرائط کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس صورت میں فریق دوئم دعویٰ عدالت میں دوبارہ دائر کرنے کی مجاز ہوگی۔ اب یہ بھی چونکہ اوپر ہم نے بیان کر دیا ہے کہ دعویٰ آلریڈی دائر شدہ ہے، اب اس کا بھی تو کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اس کو ٹھکانے لگانا ہے، تو وہ واپس لے لیا جائے گا اور ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے تحت دونوں فریقین آپس میں جو ہے آباد رہیں گے۔ نیکسٹ پہ فریق دوم اپنی، اب یہاں پہ فریق دوم پر بھی جو ذمہ داری ڈالی جائے، اوپر جو ہم نے وہ باؤنڈ کیا وہ فریق جو ہے اول کو کیا یعنی شوہر کو، اب یہاں پہ فریق دوم کو بھی، کیونکہ انصاف دونوں برابر ہونا چاہیے۔ اب فریق دوم اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے سر انجام دینے کی پابند ہوگی اور چھوٹی چھوٹی باتوں گھریلو باتوں پر فریق اول سے جھگڑا کرنے سے اجتناب کرے گی۔ لیڈیز بھی کرتی ہیں، ہر جو ہے وہ دفعہ مرد کی غلطی نہیں ہوتی، لیڈیز کی بھی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے لیڈیز کو بھی باؤنڈ کریں کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا جھگڑنا نہیں کرے گی۔ اب آگے جو ہے دونوں فریقین ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے تاکہ اپنی ازدواجی زندگی اور بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنایا جا سکے، لہذا اقرار نامہ ہذا۔ اب یہ ایک جو لائن ہے یہ لکھی جاتی ہے کہ جو بھی یہ ایگریمنٹ لکھا جا رہا ہے، جو بھی کنٹینٹس ہیں، یہ دونوں فریقین کی رضامندی سے، ان کے فری ول سے، ان کی جو کمپلیٹ سینسز میں تحریر کیا گیا ہے اور روبرو گواہان تحریر کیا گیا ہے، اور کوئی زور زبردستی نہیں کی گئی تاکہ سند رہے اور بوقت ضرور کام آ سکے۔ اب سند سے مراد یہ ایک ڈاکومنٹ جب بن جائے گا، تحریر ہو جائے گا، سگنیچرز ہو جائیں گے، تھم امپریشن لگ جائیں گے، تو یہ ایک سند ہو جائے گی کہ دونوں نے ایڈمٹ کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ایک نے جو ہے دوسرے کی جو ہے نہیں مانی، یا جو بھی اس میں لکھا تھا، اس میں جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن لکھی تھی اس کو فالو نہیں کیا، تو اب یہ اس کا جو ہے وہ مرتکب ہوا اس چیز کا۔ تو اب یہ لکھنے کے بعد یہاں پہ المرقوم یعنی رقم کس تاریخ کو کی گئی، رقم لکھنا یعنی کس طرح کو یہ تحریر ہوا، تو ڈیٹ لکھ سکتے ہیں، اور یہاں پہ فریق اول اور فریق دوئم، یہاں پہ سگنیچر اور تھم امپریشن تمام پارٹیز کے، چاہے وہ گواہان ہوں چاہے وہ پارٹیز ریلیونٹ ہوں اس کے جن کے درمیان ایگریمنٹ کیا جا رہا ہے۔ نام، ولدیت اور شناخت کارڈ نمبر آ جائیں گے، ان کے نیچے 2 گواہ ڈال لیں، 4 ڈال لیں، ان کے نام، ولدیت اور شناخت کارڈ نمبر، ان کے بھی تھم امپریشن اور سگنیچرز وغیرہ۔ اس کے علاوہ آپ ضامن کو بھی ڈال سکتے ہیں اس صورت میں کہ اگر آپ کا کیس تھوڑا سا مختلف ہے، ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن سے علاوہ بھی ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو شوہر ہے وہ اپنی وائف کا، یعنی جو وائف کو اس کے والدین کی طرف سے کوئی سونا وغیرہ دیا گیا ہو، 2 تولے 4 تولے 10 تولے جتنا بھی، وہ بیچ دیتا ہے، تو اس صورت میں بھی اب جو ہے وہ مسئلے مسائل کریٹ ہو سکتے ہیں اگر بغیر رضامندی کے بیچا، تو پھر وہ اس میں وہ ایڈمٹ کرے گا کہ جو میں نے یہ سونا بیچا تھا اپنی وائف کا، جو اس کو والدین کی طرف سے ملا تھا،
تو وہ میں اس کو بنوا کے دینے کا پابند ہوں گا. اور اب ضامن کی ضرورت اس میں اس وقت آ سکتی ہے کہ وہ اگر وہ نہیں بنوا کے دیتا دوبارہ، اس میں کوئی اسپیسیفائی کر سکتے ہیں اپڈیٹ کہ میں 2 مہینوں کے اندر اندر، 4 مہینے، 6 مہینوں کے اندر اندر یہ سونا جو ہے 2 تولے 4 تولے جو بھی بیچا ہے یہ بنوا کے دوں گا اس لیڈیز کو، اپنی وائف کو. اگر نہ بنوا کے دے سکا تو یہ جو ضامن ہے اس کا نام، ولدیت، ایڈریس، شناختی کارڈ نمبر، تمام چیزیں لکھنے کے بعد کہ یہ اس کا جو ہے ذمہ داری لیتا ہے کہ وہ خود بنوا کے دے گا لیڈیز کو، یعنی کرن کو. یہاں پہ جو میں نے یہ تمام نام جو ہے یہ رفلی سے لکھے ہیں آپ کا مائنڈ کو، تاکہ ان ہو جائے آپ کے مائنڈ میں. وہ اوپر ایڈ کرنے کے بعد یہ شرط نیچے اس ضامن کا نام، ولدیت، شناختی کارڈ نمبر، ایڈریس بھی لکھ لیں، اور اس کے بھی سگنیچرز اور تھمب امپریشن ضروری ہیں. یہ تمام پارٹیز کے جو ہے نا یہ آپ لکھ سکتے ہیں. ایک ڈال لیں، دو جو ہے ضامن ڈالیں، آپ کی مرضی ہے. جو ضامن کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کوئی رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، تو آپ اس طرح کا جو ہے ایگریمنٹ تحریر کر سکتے ہیں. ایک اور چیز، اگر کسی بھی جو ہے ویور کو کوئی ٹاپک چاہیے کہ اس سے ریلیٹڈ کوئی ویڈیو بنائی جائے تو کمنٹ سیکشن میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہ والا ٹاپک ہو.